ایک دو سال ہمیں ہو گئے ہیں، میں ادھر اداروں کے ظلم و جبر کی، عدلیہ کی زیادتیوں کا اور پولیس گردی جو ہوئی ہے سیاسی معاملات میں، پاکستان کے عوام کا جو انتظام انصرام ہے اس میں اداروں کی جو مداخلت ہے، میں لمبی چوڑی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن وہ پھر بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ ہم سب پاکستانی شہری ہیں، میرے سے ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے جب لوگ ملتے ہیں کہ تمہیں کیا ملا؟ وہ کہتے ہیں تم نے ضمنی الیکشن لڑا، تم جیت گئے تو بھی اس کا فائدہ کیا، تمہارا تو نوٹیفیکیشن روکا۔ تو میں نے کہا بعض دفعہ جو جنگیں ہیں وہ آپ اس لیے نہیں لڑ رہے ہوتے کہ آپ نے جیتنا ہی جیتنا ہے، بعض جنگیں آپ کے اوپر لازم و ملزوم ہوتی ہیں، آپ پہ فرض ہوتی ہیں، اور آپ نے صرف اپنی سائیڈ چننی ہے کہ آپ نے کس سائیڈ کے اوپر ہونا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس وقت شاید ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ جو تحریک انصاف ہے، یہ جو انصاف کی مومنٹ ہے، یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پاکستان کی واحد بنیادی ضرورت بنے گی، اور آج وہ وقت آیا۔ اور آج جو حقیقی آزادی کا خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا، شریف افضل مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی آج، میں نے تو نہیں سنی تھی، آج میں نے ان سے سنا کہ 2 اڈے دے دیے گئے، ان میں سے ایک جو دونوں اڈے ہیں ہمارے دونوں ہمسائے ممالک کے لیے۔ خان صاحب نے کہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں، کسی صورت نہیں۔ اور خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی تھی امریکہ کے لیے کہ امریکہ کے کوئی دشمن نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کسی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، ہاں آپ نے اگر مفاہمت کرنی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم دوسروں کی جنگیں نہیں لڑیں گے۔ جنرل ضیاء الحق، اس نے آنکھیں بند کر کے امریکہ کی جنگ لڑی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کا مورل گراؤنڈ نہیں تھا، اللیگل اور اللیجیٹیمیٹ حکومت تھی۔ جب آپ کی اللیجیٹیمیٹ حکومت ہوتی ہے تو آپ کو بیرونی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کوڑیوں کے دام بکتے ہو اور قوم کو بیچتے ہو۔ آپ کوئی ڈھنگ کی اگر بک بھی گئے تو آپ کی قیمت نہیں ہوتی کیونکہ آپ غلام ہو۔ ہماری وار آن ٹیرر پہ ٹرکی کا کیا نقصان ہوا؟ کتنے لوگ مرے ہیں؟ کتنی ایک دہشت گردی ہے؟ 25 کے 28 بلین ڈالر لے گئے۔ امریکہ کی یہ جو جنگ وار آن ٹیرر ہم نے لڑی، ہمارا 80,000 سے اوپر لوگ ہمارے شہید ہوئے، سیکیورٹی فورسز کے اور فوجی ہمارے شہید ہوئے، بارڈرز پہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کدھر قدم رکھیں، وہاں سے مائن پھٹ جائے، ٹکڑوں میں پارسل میں ہمارے شہداء کی لاشیں ہمارے گھروں میں آتی۔ 80,000 کے قریب سویلین اور فوجی ہمارے شہید ہوئے، سینکڑوں ارب ڈالر کا بزنس کا نقصان ہوا، انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا، ذہنی دباؤ اور بیماریاں وہ الگ قوم کی۔ ملا کیا؟ کتنے ارب ڈالر؟ 10 11 ارب 12 ارب ڈالر۔ یہ غلام کی قیمت ہوتی ہے۔ مطلب اگر آپ نے بغیرتی کرنی بھی ہے تو قیمت تو وہ لے لو جو دنیا میں چل رہا ہے، لیکن نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ اس وجہ سے آپ باہر کی سپورٹ لینے کے لیے پھر قوم کی حمیت، غیرت، اس کا مستقبل، ان سب کا سودا ہوتا ہے۔ ہم رینٹ پہ اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم عہد کریں کہ یہ جو حقیقی آزادی کا کاروان ہے، اس کے اوپر ہم نے ہر قربانی کے لیے اس کاروان میں ہم نے تیار ہونا۔ اور خان صاحب نے ایک اور بات جو کہی تھی جو مجھے یاد ہے کہ قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی۔ آپ گھروں میں بیٹھے ہوں اور اگلا آ کے آپ کو پلیٹ پہ لا کے آزادی دے گا، نہیں ملنی۔ یہ جتنی بھی آزادی دنیا میں کسی قوم نے حاصل کی ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنگیں لڑی ہیں۔ تو آپ کو اور ہمیں قربانیوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے، ہمارے ملک کی جنگ ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت کی قلت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو میں ایک خبر جو میں ہمیشہ بتاتا جاتا ہوں چیئرمین صاحب کی اجازت سے، کہ مئی
کا مہینہ ہوگا یا میکسیمم بجٹ تک انشاءاللہ تعالی ہمارے چیئرمین ہمارے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ.